بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد۔ اس وقت بہت زیادہ گہما گہمی ہے جی، موسم بھی اچھا ہے لیکن سیاسی گہما گہمی بہت زیادہ ہے، اور اس میں اچانک شدت آئی کچھ دیر پہلے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سینٹ کا الیکشن ہے۔ سینٹ کا الیکشن اوتھ ٹیکنگ ہو چکی، 9 منتخب 48 سینیٹرز اپنا حلف اٹھا چکے۔ اسی دوران ایک ہنگامہ برپا ہوا، اور وہ ہنگامہ برپا یہ ہوا کہ مسلم لیگ نواز کے سینیٹر مصدق ملک اور پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جہاں پہ ووٹ کاسٹ ہونا ہے پولنگ بوتھ، وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیمرے کی نشاندہی کی، اور اس کے بعد ایک شور و غوغا ہو گیا۔ اور جیسے ہی سینٹ کا اجلاس شروع ہوا، اس میں ایک طوفان بدتمیزی تھی، پیپلز پارٹی اپوزیشن مقابلے میں، اور مسلم لیگ نواز بھی میدان میں، اور پھر حکومتی وزراء اور حکومتی ارکان بھی میدان میں، اور ایوان جو ہے وہ بن گیا مچھلی بازار۔ پریزائڈ کر رہے تھے سید مظفر حسین شاہ، ان کو کسی نے سننے کی زحمت نہ کی، بہت زیادہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ اس کو انویسٹیگیٹ کروایا جائے، نئے پولنگ بوتھ بنائے جائیں، بہت زیادہ شور شرابہ، اور بالآخر سید مظفر حسین شاہ صاحب نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ انہوں نے رول 9 پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے کہا کہ آج صرف اور صرف نئے سینیٹرز کا انتخاب ہے، اور اس کے بعد نئے سینیٹرز کا اوتھ ہے، اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز کسی بھی پوائنٹ پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نئے پولنگ بوتھ جو ہیں وہ بنائے جائیں تاکہ وہاں پہ اگر کوئی کیمرہ ویمرہ تھا تو اس کی بھی اس کو ہٹایا جا سکے، اور نئی جگہ دونوں کو دکھایا جائے، حکومتی ارکان کو بھی اور اپوزیشن ارکان کو بھی۔ نئے پولنگ بوتھ بنا دیے گئے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا شور و غوغا کیوں ہوا؟ کیمرے کس نے لگائے؟ خفیہ کیمرے کون لگانے والے تھے؟ کیا سینٹ میں اس جگہ پہ کون کون سے ارکان آ جا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سینیٹرز ہوتے ہیں اور ایم این ایز، یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے بادشاہ ہیں، یہ جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں، ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں، اور خاص طور پہ صرف وزیر اعظم کا جو چیمبر ہے، اس میں اس کی سیکورٹی جو ہے وہ سخت ترین ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی آ جا نہیں سکتا۔ لیکن سینیٹر جو ہیں وہ سینٹ ہال میں اور دیگر لابیز میں، پارلیمنٹ ہاؤس کی لابیز میں آ جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایم این ایز قومی اسمبلی کی لابیز میں اور قومی اسمبلی ہال میں ہر جگہ آ جا سکتے ہیں، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ پھر اسی طریقے سے جو سٹاف ہے، سینٹ سٹاف جو ہے وہ سینٹ سیکریٹریٹ کے انڈر ہے، اور سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب، قومی اسمبلی کا سٹاف قومی اسمبلی اسپیکر کے انڈر۔ تو اگر ان شارٹ کہوں تو یہ دونوں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ، یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے مقتدر بادشاہ ہیں، مقتدر، ان کو کوئی اختیار نہیں۔ ایون وہاں پہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کا بھی ایف آئی آر جو ہے وہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ یہ ہیں اختیارات۔ تو صورتحال اندر کی جو سیکورٹی ہے وہ بھی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے انڈر ہوتی ہے، اس کو بھی وہی ڈیل کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال، کیوں یہ ہوا؟ اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ معاملہ جو ہے ابھی بھی مقابلہ کانٹے دار ہے، اور نمبرز گیم کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے کیمرہ مین یہ خفیہ کیمروں کی کہانی آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر لوں، ڈسکس کر لوں۔ تو اس کے بعد تحقیقات کی گئیں، اور تحقیقات کے بعد سب کچھ دکھایا گیا۔ پھر پہلے کہا گیا کہ ان کے پیچھے تو تاریں ہی نہیں ہیں، اس کے بعد پھر یہ پتہ چلایا گیا کہ یہ کون ہے، کیونکہ سی سی ٹی وی اور سیکورٹی کیمراز جو ہیں وہ تو پورے پارلیمنٹ ہاؤس میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر یہ جو کیمرے شو کیے گئے، خفیہ کیمرے دکھائے گئے مصدق ملک صاحب نے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، ان سے تو ایسا لگا کہ یہ کوئی بہت اولڈ ماڈل کے ہیں،
جدید ترین کیمرے خفیہ دستیاب ہیں مارکیٹ میں، اور وہ ٹویٹ بھی کیا شہباز گل صاحب نے بھی، پھر فواد چودھری صاحب آ گئے سائنس ٹیکنالوجی وزیر، پھر شبلی فراز صاحب آ گئے، فیصل جاوید آ گئے، اور دونوں طرف سے بھرپور پریس کانفرنسیں ہوئیں۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور وہ بھی مرا ہوا۔ ہوا یہ کہ جب تحقیقات کی گئیں پتہ چلا کہ یہ تو معمول کے کیمراز ہیں جو کہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی نئے کیمرے نصب نہیں کیے گئے، اور یہ لگایا کس نے؟ یہ پہلے سے لگے ہوئے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہاں پہ پولنگ بوتھ کس نے بنائے؟ اگلا سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ پولنگ بوتھ کس نے بنائے ہیں، اور کیونکہ کیمرے تو پہلے سے ہیں اور یہ سیکورٹی کیمراز ہیں، اب آ گیا پولنگ بوتھ کی، اب اس پہ بات ہو رہی ہے۔ تو پولنگ بوتھ جو بنائے گئے وہ سینٹ سیکریٹریٹ نے بنائے، اور یہ اتفاقاً تھا یا پھر واقعتاً مانیٹر کرنے کے لیے تھا، یہ بھی اس کا مسئلہ حل ہونا باقی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے۔ اب آتے ہیں نمبر گیمز کی طرف۔ تو میدان میں آ چکے ہیں صادق سنجرانی صاحب اور یوسف زئی گیلانی صاحب۔ یوسف زئی گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم، اور صادق سنجرانی صاحب ان کے معاون خصوصی رہ چکے ہیں۔ دوسری جانب جو دوسری پارٹی ہے غفور حیدری صاحب ہیں اور مرزا افریدی ہیں، وہ بھی میدان میں آ چکے، اور یہ 1 on 1 مقابلہ ہے گیلانی صاحب کا اور سنجرانی صاحب کا، حیدری صاحب کا اور افریدی صاحب کا، یہ 2 مقابلے ہیں۔ اب ایک نمبر گیم، نمبرز چل رہے ہیں۔ نمبرز یہ چل رہے ہیں کہ 54 نمبر حکومت کا کلیم ہے کہ 54-55 نمبر سنجرانی صاحب لے لیں گے اور جیت جائیں گے۔ اپوزیشن کا کلیم ہے کہ بالکل نہیں، ہم نقب لگائیں گے اور آج بھی لگائیں گے۔ گیلانی صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ تو اس وقت ہے 98 ووٹ ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب وہ بیٹھے ہیں، مفرور ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، تو 98 ووٹ ہیں، 49 نمبر ہے۔ اب ڈیپینڈ کیا کرتا ہے؟ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جو بغیر نشان کے امیدوار ہیں آزاد، وہ کس حد تک جاتے ہیں، کیونکہ فرق ہے صرف 49 3 نمبر چاہیے، بلکہ 2 نمبر چاہیے، 49 2 نمبر چاہیے، اور 51 ہو جائے گا جس کا بھی ہوگا۔ تو گورنمنٹ پر امید ہے، اور مختلف فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے 53 54 55 ان کا فیورٹ ہے۔ پھر ایک اور ہیں، ان کا نام نہیں بتاؤں گا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ 54 نمبر سنجرانی صاحب لیں گے۔ لیکن غفور حیدری صاحب کے معاملے میں، مرزا افریدی صاحب کے معاملے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ رات گئے تک عمران خان صاحب سے بات چیت کی گئی، رات گئے تک معاملات ڈسکس ہوتے رہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے، 50-50 کر لیا جائے آفیشلی، لیکن وزیر اعظم عمران خان اس بات پہ ایگری نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جاتی ہے جائے، لانگ مارچ آنا ہے آئے، دھرنا آنا ہے آئے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تو دلچسپ صورتحال ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا نتیجہ نکلا ہے۔ فی الحال کیمرہ کہانی، خفیہ کیمروں کی کہانی ہے، میں نے کہا وہ آپ سے شیئر کر لوں، لیکن مقابلہ کانٹے دار ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کا میدان کون مارتا ہے۔ آج کا میدان جو بھی مارے گا، اگلا سیاسی سیٹ اپ اس کے اکارڈنگلی ہوگا۔ اور پھر نواز شریف صاحب میدان میں آئے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے ایک بار پھر الیکشن رات ایک ویڈیو جاری کی، اور ویڈیو میں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGISI جنرل فیض حمید، اور نمبر 2 جنرل عرفان ملک، ان تینوں پہ جناب شدید ترین براہ راست حملے کیے۔ تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ تو آپ خود دیکھیں، لیکن ایک بات طے ہے وزیر اعظم عمران خان کی، وہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ 50-50 کھیلیں گے،
جب آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈ آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہٹ کے NRO کی باتیں کریں گے، جب ان لوگوں کو آپ انگیج کریں گے، جب آپ ان لوگوں کو دودھ پلائیں گے، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خمیر میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کی توقع آپ کر رہے ہیں، تو جب آپ ان کے ساتھ اتنی رعایتیں برتیں گے، چھوٹ کریں گے، تو پھر ان کو جب بھی موقع ملے گا وہ آپ کے گلے کو کاٹیں گے، گلے کو پڑیں گے اور گلا دبائیں گے۔ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا، اگر اس وقت بات مان لی جاتی اور اس وقت آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے اور آئین اور قانون کی حکمرانی کو کے اصول پر قائم رہتے اور ان کو سزا ہونے دیتے، ان کی میڈیکل رپورٹس جو آئیں سب کو پتہ تھا کہ یہ فیک ہیں، لیکن سب نے آنکھیں بند کیں اور ان کو باہر جانے دیا۔ اب وہ باہر چلے گئے ہیں، باہر جا کے وہ اپنی گیم کر رہے ہیں، غیر ملکی سفارتکاروں سے مل رہے ہیں، انٹرنیشنل پلیئر سے مل رہے ہیں، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو مزید ہمت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ رول آف لاء کو اصول بنائیں، یہ درمیان میں NRO، سیمی NRO، مفاہمت، اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں۔ بہتر یہی ہے، اگر آپ نے ریاست کو بچانا ہے اور ریاست کو مضبوط کرنا ہے تو پھر اچھی قیادت پہ بھروسہ کریں، اچھی قیادت کے لیے اصول بنائیں، اور باقی سب کو جب سارے کہہ رہے ہیں، جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی نہیں مانا جاتا اور ہاؤس ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے، پیسہ بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، تو جب سب کچھ چل رہا ہے تو پھر دوش کسی اور کو نہیں ہے، ہمیں خود اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔